راجنپور کے گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت رحم دل تھا۔ ویسے تو وہ اپنے سب درباریوں کو پسند کرتا تھا، لیکن وہ اپنے مشیر خاص ساگی کے بہت قریب تھا۔ انوش اور صغیر ساگی سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے تینوں کو دربار میں بلایا اور ساگی سے کہا، کل میرا دل شکار پہ جانے کا ہے۔ ایسا کرو ساگی، کل شکار کے انتظامات کرو، تم میرے ساتھ چلے جانا۔ انوش اور صغیر، تم دونوں پیچھے محل کا خیال رکھنا، میں کل ساگی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ صغیر دیکھو، بادشاہ سلامت ہمیشہ ساگی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ہمیں یہاں محل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کا کچھ انتظام کرنا ہوگا، بادشاہ کے دل میں ساگی کی نفرت ڈالنا ہوگی۔ جیسے ہی ساگی گیا تو انوش نے بادشاہ سلامت سے کہا، بادشاہ سلامت، جان کے امان پاؤں تو عرض کروں، ہم نے کل ساگی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب بادشاہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی جگہ میں ہی یہاں کا بادشاہ بنوں گا، کیونکہ بادشاہ سلامت کی تو اپنی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو بالکل بھی نہیں چاہتا اور ہمیشہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ بادشاہ نے تینوں وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا، دیکھو، میرے پاس تجوری میں کچھ قیمتی ہیرے پڑے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان ہیروں کو تمہیں تحفہ دوں، لیکن اس سے پہلے تم کو ایک ایک بوری لا کر اس میں میرے لیے باغ کے سب سے اچھے پھل چننا ہوں گے۔ جس کے پھل سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، ہیرے اسی کو ہی ملیں گے۔ تینوں وزیروں نے جب یہ سنا تو تینوں وزیر بوری لے کر باغ میں پھل لینے کے لیے چلے گئے۔ کیا کروں؟ ارے ایسا کرتا ہوں، اتنی محنت کرنے کے بجائے جو نیچے گرے ہوئے پھل ہیں ان کو چن کے بوری میں بھر لوں گا اور اوپر تھوڑے سے تازہ پھل رکھ دوں گا۔ بادشاہ کون سا ہماری پوری بوری کو کھول کے چیک کریں گے اور یوں انعام میں جیت جاؤں گا۔ اور یوں صغیر نے گندے اور گلے سڑے پھل اٹھا کر بوری میں رکھ دیے اور بادشاہ کو دکھانے کے لیے اچھے پھل اوپر رکھ دیے۔ ادھر انوش بھی باغ میں گیا۔ کیا کروں کہ بادشاہ کا انعام مجھے مل جائے اور بادشاہ مجھے پسند بھی کرنے لگے۔ ایسا کرتا ہوں، یہ جو پھل ٹوکریوں میں پہلے سے چنے ہوئے ہیں انہی کو بوری میں بھر لوں گا اور بوری کے اوپر کچھ اچھے پھل رکھ دوں گا۔ بادشاہ کون سا بوری کھول کے چیک کرے گا؟ اور یوں انوش نے گندے سڑے پھل بوری میں جمع کر لیے اور کچھ باسی پھل بھی رکھ لیے۔ ادھر جب ساگی باغ پہنچا، بادشاہ سلامت نے آج مجھ سے پھل کی فرمائش کی ہے، تو ایسا کرتا ہوں، باغ کے سب درختوں میں سے جو بہترین پھل ہیں وہ سارے بادشاہ کے لیے جمع کر لوں گا تاکہ بادشاہ سلامت خوش ہو جائے۔ اور یوں ساگی نے درختوں سے اچھے اچھے پھل جمع کر لیے اور تینوں اپنی اپنی بوری لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ اچھا، تو تم میرے لیے پھل لے کر آ گئے ہو، تو اب تم تینوں اپنی بوریوں کو مت کھولنا۔ ٹھہرو، میں دربان کو بلاتا ہوں۔ دربان، جلدی آؤ، ان تینوں کو ان کی بوریوں کے سمیت لے جاؤ اور ان تینوں کو الگ الگ کمرے میں بند کر دو اور 2 ہفتے کے بعد ان کے کمرے کا دروازہ کھولنا۔ اور یوں دربان تینوں وزیروں کو ان کی بوری کے سمیت الگ الگ کمرے میں بند کر دیتا ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ سارے گلے سڑے پھل بادشاہ کے لیے جمع کیے، اب میں 2 ہفتے ان پھلوں کے ساتھ کیسے گزارا کروں گا؟ میں مر جاؤں گا۔
ادھر انوش کی حالت بھی دیکھنے والی تھی۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے بادشاہ کے لیے سارے باسی پھل جمع کیے، اب ان پھلوں کو کھا کے تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ میں نے کتنا غلط کیا۔ ادھر جب ساگی قید میں گیا تو وہ بہت مطمئن تھا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے بادشاہ سلامت کے لیے بہت بہترین پھلوں کا انتخاب کیا۔ اب میرے بھی یہ 2 ہفتے ان پھلوں کے ساتھ گزر جائیں گے۔ 2 ہفتے بعد جب بادشاہ نے قید خانے کے دروازے کھلوائے تو کیا دیکھا کہ انوش قید خانے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ جب بادشاہ صغیر کے قید خانے میں گئے تو وہ بھی بے ہوش پڑا ہوا تھا، لیکن جب بادشاہ ساگی کے قید خانے میں گئے تو ساگی آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور ساگی چہرے سے بھی بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے دربان سے کہا کہ تینوں وزیروں کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ انوش اور صغیر کے سر شرم سے جھکے ہوئے تھے۔ انہیں حسد کی سزا مل چکی تھی اور انہیں پتہ بھی چل چکا تھا کہ بادشاہ ساگی سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ پھر ان دونوں نے بادشاہ اور ساگی سے معافی مانگی اور بادشاہ سلامت نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جا کر کہانی کوڑے کا جن دیکھنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔